لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابھی عنقریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور 12 مہینوں میں اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اس کی ایک خاص فضیلت رکھی ہے. اس مہینے کو اللہ رب العزت نے تقدس عطا فرمایا ہے. ویسے تو سارے مہینے اور سارے دن اور سب چیزیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں جنہیں اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب کر کے فضیلت سے نواز دیتے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام ہوتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایسا مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے دوسرے مہینوں پر یہ فوقیت رکھتا ہے اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کی ایک خاص فضیلت ہے. رمضان یہ لفظ رمز سے بنا ہے. رمضا اس کے معنی آتے ہیں جلانے کے، خاک ستر کر دینے کے. چونکہ اس مہینے کے اندر بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا کر خاک ستر کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت عظیم نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ، لیکن ہم اور آپ اس کی قدر اور اس کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ پورے سال دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، خواب غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ اس رمضان کی حقیقت اور اس کی اہمیت سے بے خبر ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتے ہیں وہ اس کی صحیح معنی میں قدر کرتے ہیں اور اس کی قدر کو پہچانتے ہیں. آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ 2 مہینے پہلے سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما. آپ اندازہ کیجئے 2 مہینے پہلے سے آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 مہینوں میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہماری عمر کو اتنی دراز کر دیجئے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. آپ 2 مہینے پہلے سے یہ انتظار رمضان المبارک کا اور یہ اشتیاق کیوں فرما رہے ہیں؟ اس اشتیاق کی، اس انتظار کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو چونکہ ظاہر بھی انسان ہیں، ہم لوگ ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے. حالانکہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر غور کیا جائے تو آپ اس سے آگے بڑھ کر کے سوچئے کہ رمضان کے مہینے کا امتیاز اور اس کی خصوصیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ روزوں کا اور تراویح کا مہینہ ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو 11 مہینے تک تم مجھ سے دور رہے، تم دنیاوی کاروبار میں الجھے رہے، مال کو جمع کرنے میں لگے رہے، دنیاوی دوڑ دھوپ میں مشغول رہے،
اب میں تمہیں ایک موقع ایسا دینا چاہتا ہوں، ایک مہینہ ایسا عطا کرنا چاہتا ہوں جس کو اگر تم صحیح اس کی قدردانی کے ساتھ گزار لوگے، میری رضامندی کی خاطر وقت گزار لوگے، تو اس مہینے میں تم میرا قرب حاصل کر لوگے، تمہیں مجھے میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اعلان ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ آپ جتنی چیزیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، ان کی ایک خاص اہمیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کو دیکھیے، دنیا کے اندر بے شمار اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں اور بے شمار عمدہ سے عمدہ مکانات ہیں، لیکن بیت اللہ کو آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسی تعمیر جو پتھر سے بنی ہوئی ہے، اور پتھر بھی ایسا کہ اس کے اوپر کوئی رنگ روغن نہیں ہے، کوئی پلاسٹر نہیں ہے، ایک اجڑے ہوئے تعمیر کی طرح وہ بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے، چونکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک خاص مقام ہے، اور اللہ نے ایسی فضیلت اور ایسی برکت اس کے اندر رکھی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ کھینچ کر کے سارے حسین مناظر کو چھوڑ کر کے اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے کی جو ایک خاص عبادت ہے روزہ رکھنا، اس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرے بندو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نماز پڑھو گے، نماز کا بدلہ جنت ہے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اس کا بدلہ جنت ہے، ذکر و اذکار کرو گے، نوافل پڑھو گے، دعائیں مانگو گے، جتنی بھی عبادتیں کرو گے، سب کا بدلہ جنت ہے، اور سب کا بدلہ دینے کے لیے میں نے اپنے فرشتوں کو، اپنی مخلوق کو مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن اگر اس مہینے میں روزے رکھو گے تو روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں فرشتوں سے نہیں، کسی اور سے نہیں، بلکہ میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اتنی اہم عبادت روزہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور پھر اس روزے میں بھی درجات ہے، یہ نہیں کہ میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر روزہ رکھ رہا ہوں اور ایک مزدور صبح سے شام تک روزہ رکھ رہا ہے اور دھوپ میں اپنی حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو دونوں کے روزے میں فرق ہے، ان کے درجات میں، ان کے ثواب میں فرق ہے۔ ایک مولوی صاحب جو پنکھے کے نیچے بیٹھ کر روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک مزدور جو دھوپ میں کام کر رہا ہے روزے کی حالت میں، دونوں کا ثواب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ثواب میں فرق رکھا ہے کہ وہ مزدور جو مشقت اٹھا رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اپنی پیٹھ پر جو بہت زیادہ بوجھ لاد کر کے حلال کمائی کو حاصل کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں ان پنکھے کے نیچے بیٹھ کر روزہ رکھنے والوں کے مقابلے میں اس کا اللہ کے یہاں ایک عظیم مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم ثواب سے نوازیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے میں روزہ جو خاص عبادت ہے، اس کے اہتمام کی کوشش کرو۔ جو حضرات روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اگر آپ روزے کی وعید کو پڑھیں گے، جو حدیث میں اس پر وعید بیان کی گئی ہے کہ ایک روزہ جسے آدمی قضا کر دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کفارے کے طور پر 60 روزے مسلسل آدمی کو رکھنے پڑتے ہیں 2 مہینے کے، اور جب بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو رمضان کے ایک مبارک روزے کے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس نیکی کو، اس مہینے کی عبادت کو ضائع نہ کریں، اس کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھیں۔ آج ہمارے سامنے کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ آج میرے سامنے کتنے مبارک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آئندہ رمضان میں، یا ابھی تو یہ رمضان آیا نہیں، اسی رمضان میں یہ تقریر کرنے والا نہ رہے،
یہ بولنے والا نہ رہے۔ میرے سامنے جتنے مبارک چہرے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سارے چہرے رمضان المبارک تک اپنی زندگیوں کو پار نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کی قدر کو پہچانے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ایسا عطا فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ، مسلمانوں، ایک مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ ایسا ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر نفل کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ نوافل کا اہتمام کرنے سے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک فرض کو ادا کرو گے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ انوار و برکات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں ہر آن برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ ہر وقت یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق افطار کرا سکتا ہے، اگر کسی کے پاس کھلانے کے لیے کھانا نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اسے جو بھی حیثیت دی ہے، جو استطاعت دی ہے، اگر وہ ایک گھونٹ پانی کا پلا سکتا ہے تو روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کا پلائے، ایک کھجور کھلا سکتا ہے تو روزے دار کو ایک کھجور کھلا دے۔ اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ثواب عطا فرمایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے صرف ایک مہینے کو 11 مہینوں پر اتنی فوقیت عطا فرمائی ہے اور اتنی فضیلت اس کی رکھی ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کتنے انعامات اللہ رب العزت کے اس مہینے میں نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے ساتھی رمضان المبارک کا بہت خوشی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ استقبال کرے، جذبات کے ساتھ استقبال نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم بڑے اڑلے دھڑلے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسجدوں میں تراویح کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ہفتہ بھر بھی نہیں گزرتا کہ وہ منظر جو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی دیکھنے کو ملتا ہے، ہفتہ گزرتے ہوئے وہ سارا منظر مسجدوں سے آنکھوں سے بالکل اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جوش کے ساتھ میں، جذبات کے ساتھ میں رمضان کا استقبال نہ کریں بلکہ استقامت کے ساتھ میں کریں۔ آپ کو تعجب ہوگا اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں جو رات کی تراویح ہے، جو آدمی رات کو رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سن کر صحیح طریقے سے تراویح کی نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تراویح کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں، آپ روزانہ تراویح پڑھیں گے، روزانہ 60,000 نیکیاں لے کر کے آپ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل بنائیں گے، ایسا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ ایسا درخت جنت میں لگائیں گے کہ 100 سال تک اس کی چھاؤں میں اور اس کے سائے میں ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ کتنا عظیم ثواب ہے ایک ایک سجدے پر۔ آپ روزانہ 60,000 نیکیاں لے کر کے جائیں گے، آپ روزانہ 60 محل جنت میں بنوا کر کے جائیں گے، روزانہ 40 آپ درخت لے کر کے جائیں گے، ایسے درخت کہ 100 سال تک گھوڑا اس کے سائے میں چلے اور اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کی قدر کو پہچانیں، اس رحمت والے مہینے کی قدر کو پہچانیں، اور
جو اس میں کرنے کے کام ہیں ان کو بہت لگن کے ساتھ ان میں مشغول ہونے کی کوشش کرے، اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے، کمانے کھانے کے لیے۔ 1 مہینے کو آپ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیجئے۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کریم کا خوب اہتمام کیجئے، کیونکہ قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ قرآن کریم اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مہینے میں اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خاص عادت تھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا آپ ایک قرآن کریم دن میں ختم فرمایا کرتے، ایک قرآن کریم رات کو ختم فرمایا کرتے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں پورے مہینے میں ختم فرماتے تھے۔ اس طرح آپ پورے رمضان میں 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، یہ حقائق ہیں، یہ کوئی صرف بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں برکت رکھی تھی، چونکہ وہ اس نیت سے کسی بھی عمل کو کرتے تھے، جس جذبے کے ساتھ وہ لے کر کے بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت فرماتے تھے، اور دن رات میں 2 قرآن کریم کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرے، نوافل کا خاص اہتمام کرے۔ رمضان کے علاوہ وہ نوافل جنہیں ہم نہیں ادا کرتے ہیں، رمضان میں ہمارے پاس خوب موقع ہوتا ہے۔ اگر ہم غیر رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے، رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں۔ غیر رمضان میں ہم اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل نہیں پڑھتے، رمضان میں وقت نکال کر ان نوافل کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ان نوافل پر فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ اس مہینے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے جنہیں وسعت دی ہے اور جنہیں وسعت نہیں بھی دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کا بھی خوب اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو پورے سال بہتا تھا، لیکن رمضان میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اپنی سخاوت کو اس طرح عام فرما دیا کرتے تھے کہ جیسے تیز رفتار ہوائیں چلتی ہے، اس کے جھونکے آتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس میں آتا تھا، آپ کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ خوش دلی کے ساتھ میں، نیک نیتی کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اور سب سے بڑی چیز آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے واسطے یہ ایسی وبا ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ گناہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے ایئر کنڈیشن کمرے میں اے سی لگائی، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اگر آپ نے اس کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے تو وہ کمرہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف گناہ کر رہے ہیں، آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے، کان غلط سن رہے ہیں، زبان سے دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو برا بھلا گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو ذخیرہ نیکیوں کا ہم اپنے لیے اکٹھا کر رہے تھے وہ سارا ہمارے لیے ان گناہوں کی وجہ سے ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے خاص طور سے اگر ہم روزے کے لیے اپنے آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھتے ہیں تو اپنی زبان کو خاص طور سے، اپنی آنکھوں کو خاص طور سے، گناہوں سے ان کو بھی بالکل ان کا پرہیز کریں اور گناہوں سے ان کو بچا کر رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ صبح سے شام تک آدمی بھوکا رہا اور اس نے اپنے حرام، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا، کیونکہ قرآن کریم میں غیبت کرنا یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ظاہری طور پر کھانا پینا سب چھوڑ دیا لیکن اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کو کچلیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں، زبان کو قابو میں رکھیں، اور اس مہینے کا جو مہینہ یہ آ رہا ہے اس کا جذبات کے ساتھ نہیں، شوق کے ساتھ نہیں، اللہ کے خوف کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اور جن عبادتوں کو ہم شروع کریں پورے مہینے رمضان کے ختم ہونے تک ہی نہیں
بلکہ اپنی زندگی کا ان کو حصہ بنانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ جس عبادت پر لگ جائے ان کو کبھی بھی زندگی بھر مرتے دم تک ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے اور ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔